الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب وجوب النفیر وما يجب من الجہاد بالنیہ۔ یہ باب ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فرض ہونے کے بارے میں، اور اس چیز کے بارے میں جو جہاد اور اس کی نیت کے بارے میں فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں انفروا خفافا و ثقالا، تم نکلو ہلکی تیاری کے ساتھ ہو، و ثقالا اور بھاری تیاری کے ساتھ ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا، اگر وہ سامان ہوتا کوئی قریب کا اور سفر ہوتا مختصر، لاتبعوک، وہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن مشکل ہو گئی ان کے اوپر دشواری، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ الآیہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو۔ الی قولہ، یہاں تک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یذکر عن ابن عباس، ابن عباس سے یہ نقل کیا جاتا ہے، فانفروا ثبات، فانفروا ثبات کا معنی کیا ہے، سرایا متفرقین، تم گروہ علیحدہ علیحدہ ہو کے نکلو۔ وَيُقَالُ وَاحِدُ الثُّبَاتِ ثُوبَةٌ، اور کہا جاتا ہے ثبات کی جو واحد ہے وہ ثوبۃ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر بن علی نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا یحییٰ نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا منصور نے مجاہد سے، وہ طاؤوس سے، وہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہما، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الفتح، آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، مکہ کے فتح ہونے کے بعد اب ہجرت نہیں رہی، ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد اور اس کی نیت باقی ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، اور جب تم سے نکلنا طلب کیا جائے، فَانْفِرُوا، بس تم سب نکلو۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جہاد کے لیے نکلو۔ تمہاری تیاری زیادہ ہے یا کم ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر تمہارے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں، تم لاٹھیاں لے کے نکلو، اگر لاٹھیاں نہیں تو پتھر لے کے نکلو، پتھر نہیں تو خالی ہاتھ ہی نکل جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو۔ جب تمہیں کہا جائے کہ نکلو، دیکھو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے ظلم کے سامنے، ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، زیادہ سے زیادہ تمہارے لیے شہادت ہے، اور یہ تو تمہاری زندگی کا مطلوب ہے، تم نے اس کے سامنے تسلیم نہیں ہونا۔ اور شیطان مایوسی دلاتا ہے کہ بھئی تم تو کچھ بھی نہیں، تمہاری قوت بڑی کمزور، تمہاری طاقت بڑی کمزور، تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ لیکن اگر یقین کر کے اللہ پر نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ لہذا جنگ بھی پھر دو طرح کی ہوتی ہے نا،
ایک جنگ ہوتی ہے اقدامی، اٹیک، حملہ کرنا، اور ایک ہوتی ہے دفاعی، آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں، آپ نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ بس جب ایسی کیفیت ہو، دفاعی جنگ ہو، تو تمہیں ہر صورت میں لڑنی ہے۔ چلو اٹیک کے لیے تم اس وقت تک روکے رہو جب تک تمہاری بڑی مضبوط قوت نہیں بن جاتی، لیکن جو دفاعی جنگ ہے وہ تو تم پتھر لے کر بھی کرو، لاٹھیاں لے کر بھی کرو، اللہ پر یقین کر کے کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فتح عطا فرمائی کہ جن کے پاس ٹیکنالوجی کچھ نہیں تھی، اور ان پر فتح عطا فرمائی جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے سپر طاقت سمجھتے تھے۔ تم نکلو، تم ہلکی تیاری کے ساتھ ہو کہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ، بس نکلو اللہ کے راستے میں، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے ہمیں صحیح علم نہیں ہے، اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہم یہی کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو محنت کی، آپ نے جو ذریعہ معاش بنایا وہ جہاد تھا۔ آپ کا، جس کو آپ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ کاروبار، یوں کہہ لیجیے، وہ جہاد تھا۔ آپ نے جہاد کیا اور مال غنیمت سے ہی اپنا نظام چلایا۔ اور آپ نے حدیث کے اندر واضح آتا ہے کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی او کما قال، میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھ دیا گیا، اسی سے مجھے رزق اللہ دیتا ہے۔ اس میں مطلب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحم دل تھے، کوئی مسلمان ہو جاتا آپ اس کا مال بھی واپس کر دیتے، لیکن آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے مت سمجھنا کہ میں دنیا کے کسی کام کی وجہ سے، معاش کی وجہ سے دین سے مشغول ہو جاؤں گا، میری تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے یہیں سے مجھے دینی ہے۔ تو اگر ہم اس نیت سے اٹھیں، اور اس ہم جو حالات مسلمانوں کے چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر یا دیگر جگہوں کے اوپر، یقین مانے جب تک مسلمان کھڑے نہیں ہوتے، جب تک یہ دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نہیں نکالتے، جو کچھ ان کے گھروں میں ہے وہ لے کے جب تک نہیں نکل آتے، جان تو جان ہی ہے، ترلے لے کے منتیں کر کے رو، چیخ چلا کے مارے کھا کر بھی مرنا ہے، اور بہادروں کی طرح حملہ کرو، وار چل گیا تو تم غازی، نہ چلا تو تم شہید، وہ عزت کی موت، یہ بزدلی کی موت تو آنی ہے تمہیں، تو بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ۔ اس آیت نے بعض صحابہ کرام پہ ایسا اثر کیا کہ وہ زندگی بھر نہیں ٹکے۔ ابو ایوب انصاری اور کئی صحابہ کرام جو آخر تک یہ آیت پڑھتے رہے کہ بھئی ان کے بچے ان کو کہتے کہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو اللہ نے معذور قرار دے دیا ہے، آپ پر جہاد فرض نہیں رہا۔ وہ کہتے نہیں، اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، تم جیسے بھی ہو تم نکلو اللہ کے، تو نکلے، اور آخر دم تک، زندگی کے بڑھاپے کے باوجود آخر دم تک وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ تم نکلو، ہلکے ہو کہ پوری تیاری کے ساتھ ہو، جہاد کرو مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو۔ آگے منافقین کا رویہ بیان کیا جو جنگ تبوک کے موقع پر تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر بڑے امتحانات جمع ہو گئے، ایک تو فصلیں پک گئیں، دوسرا گرمی شدت کی، تیسرا زیادہ راہ نہیں ہے، اور چوتھا سفر بڑا لمبا تھا، اور پانچواں دشمن بڑا طاقتور تھا، رومیوں کے ساتھ بڑا لمبا سینکڑوں کلومیٹر کا سفر جو سواریوں پر ہونا تھا، اور گرمی، غضب کی گرمی۔ قرآن نے کہا نا، یہ کہتے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر، تم گرمی میں نہ نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، آپ کہتے ہیں جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے بھی سخت ہے۔ صحابہ کرام کے ذہنوں میں جہنم کی آگ کا ڈالا کہ اس گرمی سے نہیں ڈرنا، وہ بڑی سخت گرمی آ رہی ہے، یہ گرمی چھوٹی ہوگی ان کی نظروں میں۔
نکلو، تو بس اس وقت بڑا امتحان تھا. منافق پیچھے رہ گئے بہانے لگا کے، اور ایمان والے نکلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان عرضا قریبا، اگر یہ مال غنیمت ہوتا بڑی قریب سے مل جانے والا، وسفرا قاصدا، اور تھوڑا سا سفر ہوتا، لتبعوک، یہ منافق آپ کے پیچھے ضرور جاتے کہ تھوڑا سا سفر ہے مال غنیمت ملنا. لیکن ان کو تو یہ تھا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، بچ کے نہیں آنا. انہوں نے سپر طاقت کے ساتھ ٹکرانے جا رہے ہیں، کس نے بچ کے آنا ہے. اسی لیے جس نے زندگی بچانی ہے وہ یہیں پہ بہانہ کر کے مدینے رہ جائے. ان کو جانے تو بس. اور سفر بھی بہت لمبا ہے، پیچھے سے فصلیں بھی تیار ہیں. ہم جہاد کرنے نکل کے ہماری فصلیں کدھر جائیں گی؟ خراب ہو جائیں گی فصلیں نہ کاٹی گئیں تو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، بہانہ کوئی نہیں ہے ان کا، لیکن یہ دشواری اور یہ مشقت ان سے دور ہو گئی، یہ اس کو کر نہیں سکے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے. قسمیں کیا تھی؟ لَإِنِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ نکلتے. اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں سب. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ایمان والو تمہیں کیا ہے، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین سے چمٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. زمین کے ساتھ چمٹنے سے کیا مطلب ہے؟ تمہیں زندگی کی محبت، دنیا کی محبت تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہے، گویا کہ تم زمین کے ساتھ چپک گئے، وہ تمہیں ہلنے نہیں دیتی. دنیا کی محبت تمہیں ہوتا ہے میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میرا کاروبار، میری کدھر جائے گی زندگی. تم دنیا، یعنی کہ یہ ساری چیزیں دنیا اور مٹی ہیں، تم ان کے ساتھ چپک جاتے ہو. اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے؟ وہ جانا تو تم نے ایک دن ہے. تم اپنے گھر پہ بیٹھے رہو، جہاد کے لیے نہ نکلو، پھر بھی تم نے مرنا ہے. یا تو گھر بیٹھو کو موت نہیں آتی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب گھر بیٹھے کو بھی موت آتی ہے اور تم اس لیے نہیں نکل رہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، تو یہ بتاؤ کہ تم نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی. تمہیں جینا ہے نا تو تمہیں آخرت کی زندگی دے دیں گے. تمہیں گھر چاہیے تمہیں آخرت کا مل جائے گا. تمہیں بیوی چاہیے تمہیں آخرت کی بیوی ملے گی، یہ بھی تمہارے پاس آ جائے گی. وہ کل کو بھی جانا ہے اور آج کو بھی، دیر کس بات کی؟ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے آخرت کے بدلے. اللہ تعالیٰ جس پہ قدرت رکھنے والے لمبی آیت ہے. اور ابن عباس نے فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ کا معنی یہ کیا ہے سرایا متفرقین، مختلف گروہوں کی شکل میں، اور ثبات اس کی واحد صوبۃ آتی ہے. باقی حدیث کا معنی آپ نے فرمایا جس دن مکہ فتح ہوا آج کے بعد ہجرت نہیں رہی، جہاد باقی ہے اور اس کی نیت باقی ہے. اور جب تم سے کہا جائے کہ نکلو تو تم سب نکلو. اس حدیث کا مختصر مفہوم بیان کرتا ہوں، باقی اس کی تشریح کل انشاءاللہ. آج کے بعد ہجرت نہیں رہی، یعنی مدینے سے، دارالکفر سے، مکے سے، دارالکفر سے جو مدینے کی طرف ہجرت تھی نا، وہ اب فرض نہیں رہی. کیوں؟ مکے میں خود اسلام آ چکا ہے. اب اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے مدینے جانے کی. لا ہجرت بعد الفتح. اور اسی طرح عرب کے قبائل میں سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے آج کے بعد تو اسے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے علاقے میں ہی رہے. کیوں؟ کیونکہ اب اسلام پورے عرب کے اندر غالب آ گیا تھا. تو جو ہجرت ہے نا، ہجرت ہوتی ہے اس وقت جب کمزوری ہو کسی جگہ پر. بھئی تم کمزور ہو، تم سب ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ تاکہ تمہاری تھوڑی سی قوت بن جائے. دو مسلمان یہاں، دو وہاں، دو وہاں، دو وہاں، تو یہ کیا قوت ہوگی؟ سب ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ، کوئی 400-500 بندہ تو بنے گا نا، کوئی قوت تو بنے گی تھوڑی سی. ہجرت اس لیے ہوتی تھی. اور دوسرا اس کا بڑا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ جب تم اپنا دین محفوظ نہیں رکھ سکتے
تو پھر ہجرت کر جاؤ۔ اور یہی لکھا اہل علم نے کہ ہجرت فرض ہو جاتی ہے اس بندے پر کہ جہاں پر اس کو پتہ ہو میں دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ لہذا ہر وہ دارالکفر جہاں پر لوگوں کو یہ ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، وہاں سے ہجرت کرنا ان کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ ایسا دارالکفر جہاں سے ان کو پتہ کہ ہم اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں، وہاں سے ہجرت کرنا بہتر ضرور ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو حرام کا مرتکب نہیں کہا جائے گا۔ البتہ دارالکفر میں بھی پھر مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ادھر بھی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایک شہر، کوئی ایک علاقہ مختص کر دیں کہ جو مسلمان ہو وہ اس ملک کے اس شہر میں چلا جائے، تاکہ ان کی اجتماعیت ایک جگہ پر ہو سکے۔ جہاں پر مسلمان اکٹھے ہوں گے وہاں پر یہ ظلم۔ آپ دیکھیں ان ہندوؤں کے اندر جہاں مسلمان پورے ضلع مسلمانوں کے ہیں نا، پورے صوبے، وہاں پر بدماشی نہیں کر سکتے۔ یہ ظلم وہاں پہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر مسلمان تھوڑے اور ان میں جا کر زیادہ ہندو آباد ہیں، وہاں پر یہ کرتے ہیں۔ تو ہجرت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ گے، دشمن پر تمہارا رعب اور دبدبا ہوگا، اور پھر تم پر حملہ کرتے ہوئے سوچے گا یہ اتنی تعداد میں ہے، اور 2-2 4-4 5-5 کو تو وہ آسانی سے مارتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کے لیے قبول کر لے، اور جہاد بھی ایسا کہ جو اس کو پسند ہو، اور اس پر موت بھی ایسی جو اس کے ہاں شہادت شمار کی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول شہادت عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2825